میرے بھائیو اور بزرگوں، یہ حضور کی زندگی ہے، یہ نمونہ ہے اس محنت کرنے والے، اس کام میں لگنے والوں کے لیے۔ جب تک حضور کے رنگ میں نہیں رنگے جائیں گے اس وقت تک اس محنت کے قابل نہیں ہوں۔ جتنا جتنا سرکار کے رنگ میں جو رنگا جائے گا وہ اس محنت کے اعتبار سے اللہ کے یہاں مقبول ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ خود سجھائیں گے، جو حضور کے رنگ میں جتنا رنگا جائے گا اس کو اللہ سجھائیں گے، موقع موقع کی بات بتلائیں گے کہ اب کیا کرنا، اب کیا کرنا، اب کیا کرنا، اس کے دلوں میں بات آئے گی، اور پھر اس باتوں کو اپنے اہل علم، علماء، اپنے شورا والے، مشورے والوں کے سامنے رکھے گا، اور پھر ان کے مشورے سے اور اپنے علماء کے فتوے سے کام کرتا کرتا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب تک جو نہیں کیا، اس محنت کے اعتبار سے جو ذمہ داری آئی تھی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اس پر اللہ سے معافی مانگنا اور اس کام کو کرتے جانا، اپنے دنیاوی تقاضے کو اعمال کے ذریعے سے پورا کرنا سیکھ جائیں کہ اعمال کر کر کے ہمیں اللہ سے کروانا ہے اپنی ہر ضرورت اور حاجت۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچے جو ہے گھروں میں ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ جب میری ماں پر، میرے باپ پر فلاں حال آیا تھا، فلاں تقاضا آیا تھا، تو انہوں نے ان کا رخ کیا تھا، ان کا رخ کیا تھا، کس رخ پر وہ گئے۔ اس لیے عائشہ رحمۃ اللہ علیہ چند اعمال بتلایا کرتے تھے کہ تم یہ اعمال کو کر لو تو تمہارے سارے مسئلے حل۔ ہم ان اعمال کو اختیار کریں۔ وہ اعمال کوئی حاجی صاحب کی اپنی اختراع نہیں تھی۔ ایک مجلس تھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سارے حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ حاجی بشیر صاحب، مولانا احسان صاحب کے والد صاحب، انہوں نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ یہ عبدالوہاب جو ہے نوجوانوں کو وظیفے بتلاتا رہتا ہے، اس کو کسی کی طرف سے اجازت ہے؟ اس کو کسی کی طرف سے اجازت ہے کہ یہ ہر ایک کو وظیفہ بتلاتا ہے، یہ دعا پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے۔ حاجی بشیر صاحب خاموش ہو گئے۔ جب سارے چلے گئے، کمرے میں صرف دو ہی رہ گئے، مولانا یوسف صاحب اور حاجی بھائی عبدالوہاب صاحب۔ تو جب سب چلے گئے تو مولانا یوسف صاحب نے بھائی عبدالوہاب صاحب سے کہا وہ کیا وظیفہ بتلاتا، مجھے بھی تو بتا دے۔ صاحب نے کہا میں اپنے پاس سے تھوڑی بتاتا ہوں، میں نے وہ فلا حسن حسین کتاب میں دیکھی تھی، تو اس میں سے جو دعائیں تھی، حسن حسین دعاؤں کی مجموعہ کتاب ہے، اس میں سے وہ دعا میں نے دیکھی، وہ میں بتا دیا کرتا ہوں۔ یوسف صاحب نے کہا ٹھیک۔ وہ جو حاجی صاحب کی دو تین چیزیں ہیں تو بہت ساری، لیکن وہ دو تین چیزیں جو حاجی صاحب اپنے پاس سے نہیں بتلاتے، وہ بھی کہیں قرآن حدیث سے ہی ان کو ملا ہوا ہے، اور مولانا یوسف صاحب نے تو ان کو اجازت دے دی بتلانے کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی بتا دیا کرو، وہ میں تشکیل کے بعد بتاؤں۔ میں کہا ان لوگوں کو حاجی صاحب والی دعا نہیں چاہیے، اس لیے جا رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جاؤ جاؤ، کوئی۔ میں نے کہا تشکیل کے بعد بتلاؤں گا، ٹھہر جاؤ گے۔ ضرورت کے وقت میں نگاہ اللہ سے ہٹنے نہ رہا۔ اور فرماتے تھے بہت آسان نسخہ ہے، میں صبح 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس بسم اللہ کے ساتھ 3 دفعہ صبح پڑھ لو، 3 دفعہ شام پڑھ لو۔ یکفیک من کل شیء، ہر چیز کی کفایت کرے۔ کسی صاحب نے کہا وہاں مدینہ منورہ میں ہم گئے تو وہاں کے بہت پرانے ساتھی جو ہے عبدالشکور بخاری صاحب فراش تھے، حاجی صاحب عیادت کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ تم زمزم پیا کرو۔ دیکھو میں زمزم پیتا رہا اور اب میں ویل چیئر کے بغیر ایسی سیڑھی چڑھ کر آ گیا تمہارا کہ ماں وہ زمزم لما شوری والا۔ حدیث میں آیا کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو وہ صاحب حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ عبدالشکور بخاری وہ آدمی ہے جس نے مدینے میں سب سے پہلا شخص کے اثر سے عشاء وقت دینا شروع کیا۔ حالانکہ وہ تاجروں کا بڑا تاجر، وہ اور تاجروں کا سب سے مشغول وقت وہ ہوتا ہے، وہ وقت اس نے مسجد کو دینا شروع کیا۔ جب ہم نے ترغیب دی
کہ وہ اثر سے وقت دینا شروع کرو، تو پہلا آدمی مدینہ منورہ میں یہ ایسے کام کیا تھا. اور تو وہ فوراً بولے کہ جی یقین کہاں سے لاؤں؟ بھائی صاحب نے کہا تم سب سے پہلے یقین کے لیے پی، کہ اللہ مجھے، میں یقین کے لیے پیتا ہوں. ماں زمزم فی شریبت. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی یقین کہاں سے لاؤں، جب حدیث میں آئے یکفی کا من کل شیء، ہر چیز کی کفایت کرے گی، تو یقین کے لیے بھی کفایت کرے گی. بھائی صاحب کہتے تھے چل پہلے یقین کے لیے پڑھ، کہ اللہ میں یہ پڑھ رہا ہوں میرا یقین بن جائے، اس لیے پڑھ رہا ہوں. اور جتنے گھروں کے مسئلے مسائل ہیں، ان سارے گھروں میں، جتنے ہمارے گھروں میں تبلیغی غیر تبلیغی، اہل علم غیر اہل علم، دنیا دار دیندار، گھروں کے جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم گھروں میں اس مسنون طریقے سے نہیں داخل، مسنون طریقے سے گھر میں نہیں داخل. جس گھر میں بغیر سلام بغیر بسم اللہ کے آدمی داخل ہوتا ہے، ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے آجا آجا، اس گھر میں کھانا بھی ملے گا ٹھکانا بھی ملے گا. تو ہر آدمی دو شیطان کو اپنے ساتھ لے کے اندر داخل ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں جی بچے لڑتے بہت ہیں. لڑتے تو وہ لڑیں گے، جب اپنے ساتھ دو شیطان اندر لے کر آئے تو لڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں. اس لیے گھروں میں عورتوں کو نگرانی. عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ جو سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وافر رزق کا فیصلہ کرتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرو، اونچی آواز سے سلام کرو. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو فرشتہ تمہارا سلام مجھے پہنچا دو. اور اگر کوئی مقروض ہے، جتنا بھی قرضہ ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے، درود شریف پڑھ لے، کوئی سا بھی چھوٹا سا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، اور بسم اللہ پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھے. حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے بعض، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پہ اس کے عمل کرنے میں کوئی معنی نہیں. اگر ضعیف ہے تو بھی اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر رہا. اور جب لوگوں کو فائدہ ہو رہا تو پھر یہ کیا کہنا کہ ضعیف ہے اس لیے چھوڑ دو. ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ درود شریف، ایک دفعہ بسم اللہ، ایک دفعہ سورہ اخلاص. 1 منٹ بھی نہیں لگتا. جتنا بھی قرضہ ہوگا اللہ غیب سے اتارنے کا انتظام کرتا. جب گھر میں داخل ہو، گھر کے لڑائی جھگڑے فساد سے بھی پاک ہو گئے، اور اللہ پاک کی طرف سے رزق کا بھی بندوبست ہو گیا اور قرضے بھی اتر گئے. اور کیا چاہیے؟ اور ایک درود شریف بھائی صاحب فرماتے تھے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. مخدوم حازم شندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ذریعۃ الرسول، اس میں ہے یہ درود شریف. فرماتے تھے جو 500 دفعہ اس درود شریف کو پڑھ لے گا، دنیا آخرت میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں. اب جب فارغ ہو گئے تو اب کام کیا کرنا ہے؟ جب فارغ ہو گئے تو اب کام کیا ہے؟ ابھی تو سارا کام بتلایا، وہ کام ہی بھول گئے. صبح سے شام تک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، باقی کام کا انتظام تو اللہ نے کر دیا. 10 20 25 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے کوئی دنیاوی کاروبار بھی کر لے تاکہ کسی کو موقع نہ ملے کہنے کا، جو عائشہ فرماتے تھے. باقی جب جو ضرورت ہوئی اس کے لیے عمل کر لیا. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا عائشہ نے کہ ذکر سے مقصود کیا ہے؟ مولانا انعام صاحب نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک موقع کی جتنی مسنون دعائیں ہیں یہ سب ذکر کا حصہ ہے. ہم نے ذکر سمجھا کہ صرف 3 تسبیح پڑھ لو صبح، 3 تسبیح شام. نہیں، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ، اور صبح شام کی تسبیحات، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، اور رات سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک جو موقع کی مسنون دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ سب ذکر کا حصہ ہے. اور یہ ساری مسنون دعائیں حسن حسین ہے، محفوظ. یہ جو موجودہ حالات ہیں، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں اور شکلیں ہیں جو
फसादात हैं, इन सबसे बचाव का बेहतरीन हिफाजत क़िला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई मसनून दुआएं। इसलिए इन मसनून दुआओं का एहतमाम गोया के जिक्र का एहतमाम है। वहाँ इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे हजरत जी तीसरे वो फरमाया करते थे कि मौके मौके की मसनून दुआएं ये जिक्र के अंदर शामिल है। तिलावत कुरान, सुबह शाम की तस्बीहात और मौके मौके की मसनून दुआएं, खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, सोकर उठकर, तिलखुला जाते हुए, बैतुलखुला से निकलते हुए, कपड़ा पहनते हुए, बाजार जाते हुए, बाजार से घर में दाखिल होते हुए, घर से निकलते हुए, हर मौके की जो मसनून दुआएं, मस्जिद में आ रहे हैं, मस्जिद से जा रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, ये सारी मसनून दुआएं ये जिक्र है। करेंगे ना इंशाअल्लाह इसका इस्तेमाल। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये बड़े बड़े फायदे को शामिल है। देखने में ये छोटी छोटी